أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، عام طور پر خطبہ مسنونہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے۔ ان میں بہت ساری اسلامی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں پر بلکہ مومنوں پر عائد کی گئی ہیں، اور یہ 3 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 3 آیتوں کے علاوہ دوسری آیتیں پسند نہیں تھیں، ساری آیتیں ہی پسند، اللہ کی ساری تعلیمات سے محبت، لیکن یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی زندگی، پوری زندگی سمو دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں پر وعظ و نصیحت کرنا ہوتا، آپ کو نکاح کی مجلس میں جانا ہوا
خطبہ نکاح آپ پڑھا رہے ہوں تو یہ 3 آیتیں ضرور تلاوت فرمایا کرتے۔ خطبہ جمعہ کے لیے آپ ممبر پر کھڑے ہیں تو یہ 3 آیتیں ضرور تلاوت فرمایا کرتے۔ کہیں پر ہفتہ واری درس کا اہتمام ہوتا خواتین میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نصیحتی باتیں شروع کرنے سے پہلے، وعظ شروع کرنے سے پہلے یہ 3 آیتیں ضرور پڑھا کرتے۔ اور یہ 3 آیتیں قرآن مجید کی جامع ترین آیتوں میں سے ہیں۔ ان تینوں آیتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو مختصر سے خطبہ جمعہ میں یہ ناممکن ہے۔ اتنی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمائی۔ مختصراً آپ یہ دیکھتے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھا کرتے سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سارے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یہاں صرف مومنوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، بلکہ یہاں سارے لوگوں سے۔ الناس یہ جو لفظ دلالت کرتا ہے سارے انسانیت پر، سارے لوگوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سارے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنا مختصر تعارف اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک انسان کو بنایا اور ایک جان سے کئی جان پیدا کیے، جو ہم ہیں، آپ ہیں، ہم ماں اور ابا کے ذریعے، آدم اور حوا کے ذریعے پیدا کیے گئے۔ جس نے یہ صلاحیت، یہ قدرت اپنے اندر رکھی وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے یہ مثال یہاں بیان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ انسان، مرد اور عورت ایک دوسرے کے سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں۔ مطلب ازدواجی زندگی، شادی کے بعد والی زندگی، ساری زندگی اس جملے میں بیان کر دی گئی کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں۔ تو ساری زندگی وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارنا، یہ اللہ کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی پیاری تعلیم اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ایسی بہترین تعلیمات رکھی ہیں جس پر عمل کرنے سے انسان اپنی زندگی میں بڑی بہترین کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک دوسری آیت جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں دیکھیے عام لوگوں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا تقوی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو۔ اگر دل ایمان سے خالی ہے، وہ اللہ سے جتنا چاہے تقوی اختیار کر لے، پھر اس کا تقوی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کا تقوی کیسے؟ اللہ سے ڈرنا کیسے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے ویسے ہی ڈرا جائے جو ڈرنے کا حق بتایا گیا ہے۔ صرف نام کے طور پر ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں اور باقی سارے کام کرتے جا رہے ہیں، اور جو حقیقی ڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ہونا ہے، وہ ڈر اللہ کے ساتھ نہیں ہے لیکن مخلوق کے ساتھ ہے۔ خالق کے ساتھ وہ حقیقی ڈر نہیں ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ وہ حقیقی ڈر بنتا جا رہا ہے، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بے وفائی ہے، اور اسی کو شریعت میں شرک کہا گیا ہے۔ آدمی آج کالی بلی سے ڈر رہا ہے، دھاگوں سے ڈرتا ہے، لیموں سے ڈرتا ہے،
ہری مرچ لال مرچ سے جو ڈرتا ہے، یہ جو حقیقی ڈر ہے، یہ ڈر انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ کا وہ ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اب دوسری تیسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آدمی ڈر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان، اس کا تقوی صحیح نہیں ہے، اور جو اس کا ایمان اور اس کا تقوی ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ بھی دیکھیے کتنی پیاری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور آخر میں کہا جا رہا ہے جب مرو تو مسلمان کی حالت میں مرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ تو اسلام کی حالت میں مسلمان ہونے کے بعد موت آنا، یہ انسان کے لیے حسن خاتمہ کہلاتا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں مسجد میں نماز بھی پڑھے اور غیر اللہ کے لیے سجدہ بھی کرے، اللہ کے ساتھ جو عبادتیں ہیں وہ عبادتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرے، اللہ کے ساتھ جو دعا مانگنی ہے اس دعا میں دوسروں کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے دوسروں سے دعا مانگیں، تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نام کا مسلمان۔ اس آیت کریمہ میں جو مسلمانیت بیان کی گئی وہ خالص مسلمان ہے، وہ ایسا مسلمان جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، وہ ایسا مسلمان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی نچھاور کرنے والا ہو، تو ایسا مسلمان یہاں مراد ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 آیتیں بکثرت پڑھا کرتے تھے ان میں سے آخری آیت کا بھی ہم جائزہ لیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی بہترین تعلیمات دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 70 اور 71۔ ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب کبھی بات کرو تو سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو، اچھی بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال کو سدھارا جائے، تمہارے اعمال کی اصلاح کی جائے، تمہارے گناہوں کی بخشش کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہی تعلیمات۔ تو اب دیکھیے ان 3 آیتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وعظ سے پہلے، خطبے سے پہلے، چاہے نکاح ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، یہ 3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، اور یہ 3 آیتوں سے کتنی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابیات کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی 3 آیتیں آج بھی ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہیں، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، ہفتہ واری یا ماہانہ اجتماع کے پروگراموں میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان 3 آیتوں کا مطلب معلوم نہیں۔ 3 آیتیں پڑھ کر پڑھنے والے آگے بڑھ رہے ہیں، سننے والے سن کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حقیقی مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں ان 3 آیتوں کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ہماری نظر میں کتنی اہمیت والی ہونی چاہیے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو انہی 3 آیتوں میں سے جو آخری آیت ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں، آیت نمبر 70 اور 71۔ ان 2 آیتوں کی روشنی میں آج ہم چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات اس آیت کریمہ میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، اس کے بغیر انسان کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں کے دوسری آیت کے اخیر میں جو کہا گیا فقد فاز فوزا عظیما، یہی بڑی بہترین کامیابی ہے۔ تو انسان اگر بڑی بہترین کامیابی چاہتا ہے
تو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ہے، اپنے ایمان کی اصلاح، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تقوی والا بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کی اصلاح سے مطلب کیا ہے؟ ایمان کے جو اچھے ارکان بیان کیے گئے ہیں وہ ارکان ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے اور اس پر ویسے ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 بنیادی باتیں ہم میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس پر عمل کی بات آتی ہے ہم ویسے عمل نہیں کرتے جیسے کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ پر ہی ایمان نہیں رکھتے بلکہ ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ اللہ پر بھی ایمان۔ بھی اور ہی میں بہت فرق ہے۔ اللہ پر بھی ایمان جو رکھتا ہے اس کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پر ہی ایمان جو رکھتا ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ تو اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ہی ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ یعنی اللہ کی جو عبادات کے تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو تو عبادات کے معاملے میں اللہ پر ہی ہم نے ایمان رکھا ہے۔ اگر عبادات کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی نبی کی عبادت کی جا رہی ہو، کسی ولی کی عبادت کی جا رہی ہو، کسی پیر کی عبادت کی جا رہی ہو تو اللہ کی عبادت میں ہم نے اللہ پر بھی ایمان رکھا ہے، ہی نہیں بھی ایمان رکھا ہے۔ جب اللہ پر بھی ایمان رکھنے والا معاملہ ہمارے سامنے ہو تو پھر بڑی کامیابی ہمیں نصیب نہیں ہوگی اور ہم ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی جانب سے جتنے رسول آئے ساروں کا مشن ایک ہی تھا۔ وہ مشن کیا ہے؟ دعوت توحید، اللہ کے ایک ہونے کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلایا۔ تو یہ رسولوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ جتنے رسول اللہ کی جانب سے آئے ان سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو پھر یہاں معاملہ کیا ہوا؟ بعض رسولوں کا اس نے انکار کیا اور بعض کا اقرار کیا، تو یہ ایمان بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کون سا ایمان قبول؟ سارے رسولوں پر ایمان لایا جائے، سارے رسولوں کو اللہ کی جانب سے آنے والا اقرار کریں۔ لیکن جب شریعت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، میں اور آپ شریعت محمدی کے مکلف ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی اس کے ہم مکلف ہیں۔ شریعت کے معاملے میں اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروں گا، پیارے نبی کی شریعت پر عمل نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ رسولوں پر جو ایمان رکھنا ہے اس نے وہ تقاضا پورا نہیں کیا۔ شریعت کے معاملے میں میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف ہیں، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور ایمان لانے کے مسئلے میں سارے رسولوں پر ہم ایمان لائیں گے۔ فرشتوں کی بات اگر کہیں، بعض فرشتوں پر ایمان لانا جو بڑے بڑے فرشتے ہیں اور جو چھوٹے فرشتے ہیں ان کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے۔ سارے فرشتے چھوٹے ہوں کہ بڑے، سارے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی جانب سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لانا، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ صحف ابراہیم ہیں، بعض صحیفے ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے، تو یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی میں تورات کو نہیں مانوں گا، انجیل کو نہیں مانوں گا، زبور کو نہیں مانوں گا، صرف قرآن مجید کو مانوں گا، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں
ان میں ہم نے انصاف نہیں کیا، ان پر صحیح طور پر ایمان نہیں لایا۔ ساری کتابوں پر ہمارا ایمان رہے گا، لیکن عمل کے حساب سے اگر دیکھا جائے، میں اور آپ قرآن مجید پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ تورات، زبور، انجیل پر ہمارا عمل نہیں ہوگا، لیکن ایمان ضرور ہوگا کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں ہیں۔ لیکن عمل کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ تو بہر کیف اسی طرح آپ ہر ایمان کے شاخ میں یہ مثالیں لیتے جائیں، تبھی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب ایمان مکمل ہونے کے بعد آدمی کو کون سی چیز ضروری ہوتی ہے؟ وہ تقوی، اللہ کا تقوی۔ اگر آدمی صرف ایمان لایا ہے، اللہ کا تقوی اس کے دل میں نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان ابھی مکمل ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اور جہاں جہاں ہم اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اچھی امید لگانا، یہ ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں۔ ویسے تو تقوی کی بہت ساری تعریفات، بہت ساری تعریفیں اصطلاح میں ملتی ہیں، لیکن ساری تعریفات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اللہ رب العالمین سے ایسی محبت کہ اس کے عبادات میں اور الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آدمی اللہ سے ہی ڈر محسوس کرے، اللہ رب العالمین سے ہی انعام کی امید لگائے۔ یہ ساری چیزیں تقوی میں شامل ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ میری باتیں انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر ایمان کے بعد تقوی کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں پر سب سے پہلا حکم تقوی کا لگایا ہے، لہذا تقوی کو لازم پکڑیں، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر کیسے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کوئی رسمی طور پر ہمیں ادا کرنے والی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور میری نماز سے اللہ خوش ہو جائے، میری نماز سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھنا چاہیے، اور ایسی نماز جو اللہ کی خوشنودی اس میں مقصود نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، تو پھر ایسی نماز اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہماری اسی مسجد میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سبحان اللہ نماز کے پابند ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ کہ نماز اس طریقے پر نہیں پڑھتے جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے اللہ کے بندو نماز ویسے ہی پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی آنکھوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے امانت کے ساتھ ایک ایک چیز نماز میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس گواہی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب جنتی کی سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو دی، تو کیا کوئی صحابی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو لے کر جھوٹا بیان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، نماز ویسے پڑھنا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ تقوی کی عین دلیل ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں؟ بیزار والی نماز، سست اور کاہلی والی نماز، گویا کہ کوئی رسم ہم ادا کر رہے ہیں۔ نماز ہمارے نزدیک عبادت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بن کر رہ گئی ہے۔ اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارا دل نہ نماز میں ہوتا ہے، نہ ہی دماغ نماز میں ہوتا ہے، صرف یہاں پر جسم ہوتا ہے، اور وہ جسم سے، باڈی سے صرف ایکشن ہوتا ہے، دل ہمارا کہیں اور، دماغ ہمارا کہیں اور۔ تو ایسی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نماز تقوی سے خالی ہے۔ تقوی کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔
میرے بھائیوں، تقوی کے بعد اس آیت کریمہ میں انتہائی اہم بات بیان کی گئی، قولوا قولا سدیدا، لوگوں جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، نفع بخش بات کرو، فائدے والی بات کرو، خیر و بھلائی والی بات کرو، نقصان والی، شر پھیلانے والی، فساد پھیلانے والی گفتگو سے بچو، یہ لڑائی جھگڑا کرانے والی باتوں سے بچو۔ جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اور یہ جملہ، یہ حکم سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کو آج ضرورت ہے تو وہ اہل الحدیث جماعت کو ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں، صحیح معنوں میں پوچھو، اللہ کی قسم ہماری کلام، ہمارا گفتگو صحیح نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث ضرور ہیں لیکن ہماری باتیں اہل حدیثوں والی نہیں ہوتی، ہمارا کردار سلفیت والا نہیں ہوتا۔ دعویٰ سلفیت کا ہے، دعویٰ اہل الحدیث کا ہے، لیکن بات کرنے پر جب ہم آتے ہیں، ہماری زبانیں جب چلتی ہیں تو سامنے والوں کے دل چھلی چھلی ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جب بات کرنے پر آتے ہیں سامنے والوں کے کان بھر جاتے ہیں۔ جب ہماری زبانیں چلتی ہیں تو صرف گالیاں، فحش گو، گندی باتیں نکلتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ 16-17 سال کا نوجوان جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ کی قسم تاریخ میں یہ باتیں بیان کی گئیں، اس کے پیچھے جتنے لوگ نماز کے لیے کھڑے سارے زار و قطار رویا کرتے۔ اب ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ دیکھ لیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن یہ جب بھی زبان کھولتا ہے گالی ہی گالی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کی گالی، کبھی بہنوں کو لے کر گالی، کبھی اور گھر کی عورتوں کو لے کر گالی، صرف گالیوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ بازار میں آپ چلے جائیں، پنج وقتہ نمازی جس کے نیچے 3-4 بچے کام کرتے ہوتے ہیں، اور یہ نمازی آدمی ان کا اونر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، لیکن جب کام کا معاملہ آئے ان بچوں کو گالیوں سے نوازتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ماں کی گالی دیتا ہے، بے حیائی والی گالی دیتا ہے، جبکہ وہ نماز 5 وقتہ پڑھنے والا اور پہلی صف میں رہنے والا۔ یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارے کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ذکر ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سوتن تھی ان کی، کہنے لگی کہ وہ صفیہ جو گڈی ہے اس کے بارے میں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اتنا جملہ، یعنی کیا جملہ تھا؟ جملہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفیہ جو گڈی ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا ہائٹ میں تھوڑی کم تھیں، تو اس کو انہوں نے عیب کے طور پر بیان کیا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، کہنے لگے اے عائشہ، آج تم نے صفیہ کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہا ہے، اس جملے کو اگر دریا میں، سمندر میں ڈبو دیا جائے، سارے سمندر کا پانی ناپاک اور زہریلا ہو جائے گا۔ اتنا سخت جملہ تم نے کہا ہے۔ یہاں صرف ان کے ہائٹ کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ان کو روکا، اتنا سخت جملہ کہا کہ عائشہ تمہارا یہ جملہ سمندر کے پانی کو کھارا اور زہریلا بنا سکتا ہے، اتنا خطرناک جملہ تم نے کہا ہے۔ اب ہمارے زبانوں سے کیسے جملے نکلتے ہیں؟ ماں بہن کی گالیاں عام سی بات ہو گئی ہے، اور نوجوانوں کا فیشن بنتا جا رہا ہے گالیاں دینا۔ گالی کے بغیر نوجوان آج اپنی شان میں کمی محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ایسی باتیں ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ، بڑی کامیابی چھوڑیے، چھوٹی کامیابی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ قولوا قولا سدیدا، لوگوں جب بھی بات کرو سچی بات کرو، اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو۔ کیا مطلب ہے؟ گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری اہم چیز، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اجتنبوا قول الزور، اللہ رب العالمین نے کہا زور کہنے سے بچو۔ زور کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، کسی کے اوپر جھوٹ کہہ دینا، یعنی تجارت میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، یہاں تک کہ
ہم اپنے خونی رشتوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ تو بات الگ ہے، اپنے خونی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہم ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آدمی کی زندگی میں لعنت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہو، کیا وہ انسان زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے آج تجارتیں جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، معاملات جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، ہمارے جو بھی کرتوت ہیں وہ جھوٹ بولنے پر ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ دراصل وقتی طور پر فائدہ نصیب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس جھوٹ کو بچانے کے لیے آپ کو اور جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے جھوٹ کو شامل کیا گیا، جھوٹ کو برائیوں کی جڑ بیان کیا گیا، لہذا اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معاملہ لے لیں، خاص کر کے خواتین کا معاملہ، عورتوں کا معاملہ، منہ کھولتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے تو جھوٹ بولتی ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں گویا کہ یہ جھوٹ ہمارے لیے معاف کر دیا گیا ہو، یا جھوٹ بولنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہو۔ جھوٹ کو عبادت سمجھ کر بولتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو، اچھی اور سچی بات کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان تعلیمات پر عمل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کرسچنوں کی ذمہ داری ہے، ہندوؤں کی ذمہ داری ہے، یا کسی اور غیر ادیان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو پھر کون عمل کرے گا؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان جب پیش کرتے ہیں تو ہم سر سے پیر تک مسلمان ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے کاروبار میں لوگ آگے بڑھ کر اس سے کاروبار کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ تھرڈ کوالٹی کا مال فرسٹ کوالٹی کے طور پر بیان کر کے بیچتا ہے، اور ایسا دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ آج تجارتی معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جبکہ تجارت اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کام پسند کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور تجارت میں ڈھیر ساری برکتیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی تجارت کرنے کے باوجود وہ برکتیں حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی نہیں ہیں جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ آپ کون سا بھی کاروبار لیں، کون سا بھی بزنس لیں، حلال کاروبار میں پھر بھی برکت مسلمان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے قولوا قولا سدیدا، وہ بھول گیا۔ جب بھی کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، جب بھی کہتا ہے دھوکے والی بات کہتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے فحش گندی باتیں کہتا ہے، تو پھر اس کے کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر تجارت کی ہے۔ آپ سچ بول کر تجارت کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ سچ بول کر تو دیکھیں، کاروبار میں سچائی لائیں۔ مسلمانوں کے یہاں آج سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، اور مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں کیا کر سکتے ہیں مولانا، پورا زمانہ ایسا ہی ہو گیا ہے، پورا مارکیٹ ایسا ہی ہو گیا، اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر میرا مال نہیں چلتا، میرا مال بکتا نہیں۔ آخر ایسا مال کیوں بیچتے ہو جو تمہیں جھوٹ بول کر بیچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ بھی تو ایک گناہ ہے، یہ بھی تو ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس میں بھیگی کھجور نیچے رکھی گئی ہیں، سوکھی کھجور اوپر رکھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس ہاتھ کو تری محسوس ہوتی ہے، گیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟
گیلی کھجور، کچی کھجور آپ نیچے رکھے ہیں اور اوپر اچھی کھجور رکھیں، تو تاجر کہتا ہے کہ میرے پاس یہی مال ہے، اس لیے مجھے ایسی ٹیکنیک استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم لوگ کرتے ہیں نہیں، ہم لوگ اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ کس کے لیے ہیں یہ آیتیں؟ یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ڈنڈی مار کر حساب و کتاب کرنے والے ہیں، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، مال دینے کی بات آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، یا دیتے ہیں تو بھی تھرڈ کوالٹی کا مال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں، بڑے عذابات ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قولوا قولا سدیدا، اس ایک جملے پر عمل کر لو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ یہ ایک جملہ عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی یہ ایک جملہ کافی ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اس میں سچ بولنا آتا ہے، اچھی بات بولنا آتا ہے، نفع بخش بات بولنا آتا ہے، خیر و بھلائی والی بات بولنا آتا ہے، اور ہر وہ بات جو انسانوں کے دلوں میں عداوت، نفرت، دشمنی، بغض، کینہ، کپٹ، حسد پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، یہ ساری باتوں سے رکنے کا حکم ایک جملے میں دیا جا رہا ہے۔ مفسرین اکرام نے اس جملے کی بڑی بہترین تفسیر بیان کی گئی، اور کئی مفسرین کے اس میں اقوال ہیں، ساری تفصیلات بیان کرتا چلوں وقت کم پڑ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، سیدھی سادی بات کرو، سچ بولو، بے حیائی اور گناہ کی بات سے بچو۔ یہ کتنی پیاری تعلیم ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آدمی جب اچھی بات کرے، سیدھی سیدھی بات کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت میں بیان کر رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کی جائے گی، تمہارے اعمال کی اصلاح کی جائے گی، مطلب جو کچھ تم نیک عمل کر رہے ہو اس میں اگر چھوٹی بڑی غلطی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غلطیوں کی اصلاح کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اعمال کی اصلاح ہونا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا فائدہ بھی بیان کیا گیا، کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کی بخشش کی جائے گی۔ گناہوں کی بخشش کس سے؟ قولوا قولا سدیدا، اچھی بات بولنے سے، سیدھی سادی بات کرنے سے، خیر و بھلائی والی فائدہ مند بات کرنے سے، گالیوں سے، فحش گفتگو سے، گندی باتوں سے بچنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اور آگے کہا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرو اور بڑی بہترین کامیابی حاصل کر لو۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قولوا قولا سدیدا کو ذکر کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی بڑی بات ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، ساری نیکیوں کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شرط کو بعد میں بیان کیا، پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ جب آدمی بات میں، گفتار میں صحیح ہو جائے گا تو پھر وہ کردار میں بھی خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ گفتار میں، بول چال میں اگر آدمی پرفیکٹ ہو جائے گا تو پھر وہ کردار میں بھی، اپنے کیریکٹرز میں بھی وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ بات بیان فرمائی۔ اور یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں، سیدھی سیدھی بات کرنے کے مطلب میں قولوا قولا سدیدا، اس میں زبان کا بڑا دخل ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ آدمی قولوا قولا سدیدا پر عمل کرنے کے لیے اس کو اپنی زبان شریفوں والی بنانا چاہیے، اچھے گھرانے والی زبان اس کو بنانا چاہیے۔ اگر آدمی زبان کی حفاظت کیے بغیر قولوا قولا سدیدا پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ناممکن ہے،
اس پر عمل ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور زبان، اللہ اکبر، انسانوں کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے زبان اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، خاص کر کے انسانوں کے لیے جس سے وہ بول چال کرتا ہے۔ جانور تو زبان سے بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ذائقے کے لیے وہ زبان رکھی گئی تو ان کے لیے بھی نعمت ہے، لیکن انسانوں کے لیے ان سے بھی بڑی نعمت ہے زبان۔ اور زبان کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اس کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد کے دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سیدھی سی چھوٹی سی بات کی نصیحت کیجئے جس پر عمل کرنے کے بعد میں جنتی ہو جاؤں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی سی نصیحت کریں۔ دیکھیے لوگ بھی شرط کیسی لگاتے ہیں، چھوٹی سی نصیحت ہونا اور عمل کر لیں گے تو جنت میں بھی چلے جانا۔ ہمارے لوگ بھی اس طرح کی شرط لگاتے ہیں بسا اوقات۔ ایسی ایک شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگائی جا رہی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹا عمل بتائیے، چھوٹی نصیحت کیجئے جس پر میں عمل کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے آپ استاد کہلاتے ہیں، یعنی جو حکیم ہوتے ہیں، حکمت و دانائی عقل مندی والی باتیں جو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں، رئیس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی، آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے۔ آپ دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیں، دعاؤں میں چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا سوال سنا تو فوراً ٹیک لگائے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو، اس کو حد میں رکھو۔ اگر زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جنتی ہو جائے گا۔ کتنی پیاری نصیحت، ایک ہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، زبان کو کنٹرول میں رکھ کے دیکھیں، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد آپ کا یہ جو دل ہے یہ خود آپ کو سرٹیفکیٹ دینے لگے گا۔ آپ یہ جائزہ لے کر دیکھیں، سارے دن میں 24 گھنٹوں میں بعض گھنٹے ہم آرام کرتے ہیں۔ تجارت کے لیے جب جا رہے ہوں تو تجارت کے لیے عادت بنائیں، آج ایک آدھا گھنٹہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا۔ بنائیں گے انشاءاللہ؟ پہلے دن آدھے گھنٹے کا آپ عہد کریں، کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے میں اپنی زبان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا، آدھے گھنٹے کے لیے۔ عورتوں سے گزارش ہے، یہ ہم تمام کے لیے ایک ہوم ورک ہے، بچوں کے لیے جس طرح ہوم ورک ہوتا ہے اسکول جانے والوں کے لیے، آج ہمارے لیے یہ ہوم ورک ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے پہلے اپنے زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ عورتیں، خاص کر کے وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ عورت کے بارے میں کہا گیا اس کی جنت اس کا شوہر ہے۔ یاد رکھیں عورتوں، اپنی زبانوں سے شوہر کا دل دکھا کر اپنی جنت کو اللہ رب العالمین سے محروم مت کرو، اپنے آپ سے جنت کو محروم مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے شوہر کی اطاعت، شوہر کی خدمت، شوہر کی ناراضگی کو آپ پر حرام کیا ہے اور اس کی اطاعت، اس کی خدمت کو آپ پر واجب کیا ہے۔ تو ایک آدھے گھنٹے کے لیے آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے دن اگر آدھا گھنٹہ آپ سنبھال لے گئے، الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ابھی ایمان اور تقوی زندہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے بھی اگر تم زبان کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان پر سوگ مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ ایمان سلامت نہیں ہے، تقوی سلامت نہیں ہے، تبھی تو آدھے گھنٹے کے لیے ہماری زبان قابو میں نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ اس کو بڑھاتے جائیں، آدھا گھنٹہ جب مکمل ہو گیا، دوسرے تیسرے دن 1 گھنٹے کا ٹائم رکھ لیں۔ اس طرح آدمی اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لوتھڑے کو، اس زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، تو پھر جنتی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کے گناہوں کی جڑ یہ زبان ہے، اور صبح جب ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صبح جب ہوتی ہے
یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہمارے باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، یہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان تو جسم میں سردار کی حیثیت رکھتی ہے، تو صحیح ہو جا تو ہم صحیح ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں دل کا ذکر ہے یہاں پر، کہ ذکر دل سے بھی کہا جاتا ہے، دل تو جسم کا سردار ہے، تو سلامت رہے تو ہم سب سلامت ہیں، اگر تو بگڑ جائے تو پھر سارے اعضاء ہم بگڑ جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھو، قولوا قولا سدیدا پر عمل کر سکتے ہو۔ زبان کو اگر قابو میں نہیں رکھو گے، قولوا قولا سدیدا پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، انسانوں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی سب سے بڑی کامیابی اسی میں رکھا گیا ہے، قولوا قولا سدیدا۔ زبانوں کو صحیح استعمال کرو، زبانوں کو صحیح استعمال کرو۔ آج مسلمان قوم ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنسے جانے کی وجہ ان کا بول چال، ان کی زبانیں قابو میں نہیں ہیں، کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی ہے۔ بسا اوقات اس زبان سے آدمی ایسے جملے کہہ دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اچھی تعلیمات کو لے کر، قرآن اور حدیث کی باتوں کو لے کر مسلمان مذاق بناتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات آپ کے سامنے سناتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ان تعلیمات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ خاص کر کے جب جہنم کا تذکرہ آ جائے، جہنم میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح فرشتے ہوں گے، اس طرح فرشتے ہوں گے، جب حقائق بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر بدبخت ہنستے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہے، اور بعد میں نکلنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا تعلیمات ہیں، یہ کیا باتیں ہیں۔ اس طرح زبان سے اسلام کی بھی وہ دھجیاں اڑاتے ہیں، اور اسلام کی تعلیم، اسلام کی رہنمائی کرنے والے رہبر کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو یہ زبانیں ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس ایک تعلیم پر عمل کر لیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت، بوڑھے ہو کہ جوان، سارے لوگ اس ایک فارمولے کو لے لیں۔ آج ایک فارمولہ لے لیں، قولوا قولا سدیدا۔ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جو ہوم ورک بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کون کون عمل کیے ہیں آ کر ہمارے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی کی سرٹیفکیٹ دے گا اگر تم عمل کرو گے۔ عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا فائدہ جمعہ کے خطبے میں بیٹھنے کا، کیا فائدہ اپنا اتنا وقت دینے کا، کیا فائدہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سننے کا، کیا فائدہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرنے کا۔ تو عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس میں مزہ ہے، اور اس مزہ کے ساتھ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام بھائیوں بہنوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن تعلیمات سے منع کیا گیا ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، شرک و بدعات سے، غلط رسم و رواج سے، خرافات سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ اللہ عطا فرمائے۔ اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی، شکم سیر والی روزی عطا فرمائے، نفع بخش روزی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔